بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اسلامیات 202 کا کورس شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں آج اب پڑھیں گے لیکچر نمبر 20 ہسٹری آف اسلام۔ تمام دوست سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ موڈیول نمبر 1 ہے جی انٹروڈکشن اینڈ کریکٹرسٹکس آف رائٹیس خلیفہ۔ خلافت کے بارے میں آپ کو پورا انٹروڈکشن بتایا جائے گا کہ خلافت کیا ہوتی ہے اور کیسے کیسے خلافت کے جو دور ہیں وہ چلے ہیں۔ میننگ اینڈ انٹروڈکشن آف خلفائے راشدہ، کہ جو خلافت راشدہ تھی اس کا انٹروڈکشن اور اس کا کیا میننگ ہے۔ خلافت از این عربک ورڈ وچ مینز وائسجرنٹ اینڈ کیلیفیٹ، کہ خلافت جو ہے یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جانشین یا خلیفہ۔ دا ٹرم caliphate refers to the political system in which the commands and laws of Allah Almighty should be implemented and should be lived accordingly، کہ جو ٹرم ہے نا خلافت اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم جس میں جو رولز ہوتے ہیں وہ اللہ المائٹی کی طرف سے، یہ جو اسلامک لاز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کے جو لاز ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوں اور جو زندگیاں ہیں وہ اسلام کے مطابق گزاری جاتی ہوں، تو اس کو ایسا پولیٹیکل سسٹم جو ہوتا ہے اس کو جو خلافت کا دور کہتے ہیں۔ اینڈ سملرلی دا ورڈ راشدہ، جو راشدہ کا لفظ ہے از ڈرائیوڈ فرام رشد، جو کہ رشد سے نکلا ہے، وچ میننگ گائیڈنس، جس کا مطلب ہے گائیڈنس کے، کہ رہنمائی کے، کہ خلافت راشدہ میں اور جو راشدین ہیں، راشدین مین گائیڈڈ، کہ جن کو رہنمائی دی گئی ان کو راشدین کہتے ہیں۔ تو جو خلافت راشدہ ہے وہ ایسا دور ہے جو کہ ایسا دور تھا جس میں جو شریعت تھی وہ لاگو تھی اور جو لوگ تھے وہ اسلام کے مطابق زندگیاں گزارتے تھے۔ دیٹ از خلافت راشدہ از دا پیریڈ آف خلافت ان وچ دا قرآن اینڈ سنہ ور فلی فالوڈ، جس میں قرآن اور سنت پر مکمل طور پر عمل کیا جاتا تھا خلفائے راشدین کے دور کے اندر۔ خلافت راشدہ ریفرز ٹو دا 30 ایئر کیلیفیٹ آف 4 خلیفہ، تو جو خلافت راشدہ ہے وہ 30 سالوں پہ محیط ہے جس میں 4 خلیفہ گزرے، جن کے نام دیے گئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اینڈ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ وہ 4 خلیفہ ہیں جو کہ جنہوں نے 30 سال میں خلافت کی، اور خلافت کا مطلب ہے کہ ان ادوار میں جو زندگیاں تھیں وہ اسلام کے رولز کے اوپر گزاری گئیں اور قرآن اور سنت کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کیا گیا۔ آفٹر دا ڈیتھ آف دا پروفٹ پیس بی اپون ہم، دا خلافت راشدہ بگین ان 11 ہجری اینڈ اینڈڈ ان 40 ہجری۔ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ خلافت شروع کب ہوئی اور ختم کب ہوئی۔ آگے ہے جی امپورٹنس کیا تھی اس کی، خلافت راشدہ کی کیا اہمیت تھی، یا سائلنٹ فیچرز کیا تھے، فیچرز آف خلفائے راشدہ، کہ خلافت راشدہ کے کیا کیا فیچرز تھے۔ تو پہلا تھا جی کمپلیٹ اوبیڈینس ٹو قرآن اینڈ سنت، کہ قرآن اور سنت پر مکمل عمل کیا جاتا تھا، پہلا فیچر اس کا۔ دوسرا جی شورا سسٹم تھا۔ شورا کیا ہوتی ہے کہ جو کمیٹی ہوتی تھی، مجلس شورا جس کو کہتے تھے، کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ آتا تھا تو اس کو پارلیمنٹ کا درجہ حاصل تھا، ایک شورا، مجلس شورا ہوتی تھی جس میں مختلف لوگ ہوتے تھے جو جن سے مشورہ کر کے مختلف جو مسئلے آتے تھے ان کے اوپر ڈیسیژن دیے جاتے تھے، تو یہ فالو کیا جاتا تھا رول۔ دوسرا جی اکاؤنٹیبلٹی آف آفیشلز، جو بھی گورنمنٹ آفیشلز تھے، گورنرز تھے، وہ اکاؤنٹیبل ہوتے تھے اپنے ایکٹ کے لیے، تو ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی تھی، قانون کے تابع تھے وہ لوگ۔ تو یہ سارے سائلنٹ فیچرز ہیں خلافت راشدہ کے۔ کمپلیٹ ویلفیئر اسٹیٹ، اور جو اسٹیٹ تھی اس میں لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کیا جاتا تھا، تو یہ بھی سائلنٹ فیچر ہے۔ اس کے بعد جسٹس اینڈ فیئرنیس، بغیر کسی خوف و خطر کے انصاف کی فوری فراہمی خلافت راشدہ کے دور کے اندر لوگوں کو میسر تھی۔ تو یہ سارے فیچرز ہیں جس کا خلافت راشدہ میں جو امپلیمنٹ کیے گئے اور جن کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ اور لاسٹ والا ہے جی پروٹیکشن آف پبلک رائٹس، جو عوام کے حقوق ہیں ان کی حفاظت کی جاتی تھی، چاہے وہ مسلم تھے چاہے وہ نان مسلم تھے، تمام لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل تھے۔ تو یہ سارے سائلنٹ فیچرز ہیں، یہ آپ کا امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ نیکسٹ ہے جی موڈیول نمبر 2، دا لائف اینڈ سروسز آف دا فرسٹ رائٹیس خلیفہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو آپ وسلم جو پہلے خلیفہ تھے ان کی لائف اور ان کی کیا خدمات ہیں اسلام کے لیے وہ ہم پڑھیں گے۔ انٹروڈکشن ہے جی ہز نیم از عبداللہ، ان کا نام تھا جی عبداللہ، ہز سر نیم از ابو بکر، اور ان کا جو سر نیم تھا وہ ابو بکر تھا۔ ہز ٹائٹل از صدیق، اور ان کا جو لقب تھا وہ صدیق تھا۔ ہی کنفرمڈ دا انسیشن امیڈیٹلی، تو ہی واز بورن 2 years and a few months after the year of elephants and died on the right of جمادی الآخر
13 ہجری ڈیو ٹو کنٹینیوس فیور. تو یہ پیدا ہوئے، آپ کو تاریخ پیدائش بتا رہا ہے کہ کب پیدا ہوئے اور کب ان کی وفات ہوئی بخار کی وجہ سے. تو آپ نے یہ ڈیٹس یاد رکھنی ہے. ہی واز buried by the side of Prophet peace be upon him. آپ وسلم کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا آپ رضی اللہ عنہ کو. ہی واز 63 years old at the time of his death. اپنی وفات کے موقع پر ان کی عمر جو تھی وہ 63 برس کی تھی. آگے جی پرسنل فیچرز اینڈ بینیفٹس. ان کے پرسنل معلومات ان کی کیا ہیں جی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واز دا فرسٹ امانگ مین ٹو ایکسیپٹ اسلام. مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص صحابہ کرام تھے، آپ صحابہ میں سے تھے. ہی رضی اللہ عنہ واز ون آف دا آنریبل مین آف دا قریش. جو قریش کے معززین میں سے تھے آپ. ہی نیور انڈلجڈ انٹو کامن ایکٹیویٹیز سچ ایز اڈلٹری اینڈ الکوہولزم. انہوں نے کبھی بھی جو فضول ایکٹیویٹیز تھیں جیسے کہ شراب پینا یا کوئی بھی غلط کاری کرنا، ان میں اپنے آپ کو کبھی بھی انوالو نہیں کیا تھا اسلام سے پہلے بھی. تو مطلب ان کی کردار کا آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یہ فضول کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں شامل نہیں ہوتے تھے. لائف آفٹر ایکسیپٹنگ اسلام. اور اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے جی. آفٹر دا ایکسیپٹنس آف اسلام ایز اے ریزلٹ ہز ایفرٹس ان دا پریچنگ آف اسلام مینی گریٹ کمپینینز کنورٹیڈ ٹو اسلام. تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی کوششوں سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا. ہی باٹ اینڈ فریڈ مینی سلیوز who had becomes Muslims. تو انہوں نے بہت سارے جو غلام تھے ان کو آزاد کروایا، جن کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ وہ بھی یاد کر سکتے ہیں کہ مختلف جو غلام تھے ان کو آزادی دلوائی جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. تو یہ اسلام کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، اور جب جنگوں میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مال اور دولت سے بھی جنگوں میں اپنی خدمات کا اظہار کیا، مطلب اسلام کو فلی سپورٹ کیا اور اسلام کی جو تبلیغ تھی اس میں اپنا بہت زیادہ کردار ادا کیا. ورچوز اینڈ کوالٹیز. آپ کی کیا خوبیاں تھیں. ہی از کاؤنٹڈ امانگ دا 10 بلیسڈ کمپینینز. 10 صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی. ہز پیرنٹس چلڈرن اینڈ چلڈرن وار کمپینینز آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم. تو ان کے جو سارا خاندان تھا، بچوں کے بچے بھی، وہ بھی آپ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے. دا پروفٹ پیس بی اپان ہم گیو ہم دا گڈ نیوز آف انٹرنگ انٹو دا پیراڈائز ان دس ورلڈ. تو آپ رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی آپ وسلم نے سنا دی تھی. تو یہ جو پہلے خلیفہ تھے اسلام کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کمپلیٹ انٹروڈکشن دیا گیا. آگے جی ماڈیول نمبر 3 انٹروڈکشن اینڈ فیچرز آف دا صدیق خلافت. آپ کی دور خلافت کا انٹروڈکشن آپ کو بتا رہا ہے. آفٹر دا ڈیتھ آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم دا الیکشن آف این امیر واز ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ دا امہ ٹوگیدر. آپ وسلم کی رلت فرما جانے کے بعد بہت زیادہ ضروری تھا کہ کوئی امیر مقرر کیا جائے تاکہ مسلمان متحد رہیں. سو دا کمپینینز گیدر فار کنسلٹیشن ان اے پلیس کالڈ سقیفہ بنی سائدہ ان مدینہ اینڈ فائنلی چوز حضرت ابو بکر صدیق دا فرسٹ خلیفہ آف مسلم واز انامسلی الیکٹڈ. تو امیر کی ضرورت تھی تو تمام جو صحابہ کرام تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ نامزد کیا. کیا وجوہات تھیں آپ کو خلیفہ بنانے کی، پہلا خلیفہ نامزد کرنے کی؟ تو وہ بتائی گئی ہیں. دی امپورٹنس اینڈ دا اسٹیٹس آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ہائیسٹ ان دا آئیز آف دا ہولی پروفٹ. کیونکہ آپ وسلم کی بہت زیادہ قریب تھے اور آپ کا ایک بہت اچھا مقام تھا آپ وسلم کی نظر میں، اس لیے آپ کو خلیفہ بنایا گیا پہلا. اور آپ وسلم کی زندگی کے اندر آپ نے کافی سارے جو امپورٹنٹ عہدے تھے وہ بھی آپ کے پاس تھے، یہ بھی ایک وجہ تھی کہ آپ کو امیر بنایا گیا. اس کے بعد اپارٹ فرام دس he had a very distinguished position among the people due to his knowledge, grace, greatness, honor and Islam. General services were also prominent. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری وجوہات تھیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ نالج تھا اسلام کا، اس کے بعد آپ کی ایک گریس تھی، آپ کی گریٹنس تھی، اور آپ کے پاس اسلامک نالج تھا، جس کی یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ کو فرسٹ خلیفہ صحابہ کرام نے نامزد کیا اور بنایا. اور امپورٹنٹ اسٹیپس کیا لیے آپ نے خلافت کے اندر؟ اینڈ آرمی پریپیئرڈ بائی دا پروفٹ پیس انڈر دا لیڈرشپ حضرت اسامہ بن زید اپوائنٹڈ بائی دا پروفٹ پیس ٹو کنفرنٹ رومنز. تو رومن سے جنگ لڑنے کے لیے انہوں نے ایک آرمی کو بھیجا. اس کے بعد ہی لیڈ اے پاورفل اینڈ سکسیزفل کمپین اگینسٹ ٹرائبز. اور جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف بھی جنگ کا آغاز کیا اور عراق اور سیریا کو انہوں نے فتح کیا. تو امپورٹنٹ فیچر آف خلیفہ صدیق، تو ان کی جو خلافت میں یہ امپورٹنٹ کام ہوئے، آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ مختلف اسلام کو پھیلانے میں انہوں نے مدد کی. تو یہ تھے جی آپ کے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. امید ہے اس کے ساتھ آپ کا یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.